السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ماں بہنوں بیٹی اور راہ حق کی میری عزیز ساتھیوں، امید کرتی ہوں میں آپ لوگ صحت و ایمان کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میرے ٹاپک ہے لیلۃ القدر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ عزیز سامعات، اس طرح سورہ دخان میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، آمین۔ عزیز سامعات، قرآن پاک اس مقدس آسمانی کتاب کا نام ہے جس کو افضل البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام کے نازل کیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرماتے وقت فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور دونوں چیزوں کو اگر کوئی تھامے رکھے، یعنی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور اس پر عمل کرے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکتی، اور وہ یہ ہے قرآن مجید اور میری سنت۔ شب اور لیل کے معنی رات کے ہیں، اور قدر کے معنی عزت و بزرگی اور برتری کے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں کہیں لیلۃ القدر کے نام سے اور کہیں لیلۃ المبارکہ کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ شب قدر کی فضیلت کے بارے میں بہت سی روایتیں ملتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس رات کو ہی کیوں تمام راتوں میں افضل اور برتری حاصل ہے، اور دوسری راتوں کو ایسی کوئی فضیلت اور برکت عطا کیوں نہیں کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فوقیت اور برتری عطا کی ہے، جیسا کہ تمام انسان آسمانی کتابوں سے افضل قرآن مجید، اور تمام رسولوں میں افضل اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ملائکہ میں سب سے افضل اعلیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اللہ کے گھروں میں سب سے افضل و اعلیٰ و مقدس گھر خانہ کعبہ ہے۔ مہینوں میں سب سے زیادہ افضل المبارک مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ بالکل اسی طرح تمام راتوں میں سب سے افضل متبرک اور رحمت و برکت والی رات شب قدر کو قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس برکت اور فضیلت والی رات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک ہم نے اس رات یعنی شب قدر میں قرآن حکیم کو نازل کیا جو بڑی قدر و منزلت والی بزرگی والی رات ہے، اور تم کو کیا معلوم کہ یہ ایسی رات ہے جس میں خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا کام ہوا کہ کبھی ایسی انسانی تاریخ کی کسی طویل زمانے میں بھی ایسا کام نہ ہوا تھا۔ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر افضل و برتر ہے، اور اس رات میں افضل الملائکہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی پوری ملائکہ کی جمعیت کے ساتھ دنیا میں نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس رات کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر پورا کا پورا قرآن نازل فرمایا، اور پھر 23 سال کی اس مدت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام لاکھوں کی تعداد میں فرشتوں کی جمعیت کو لے کر ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ اس نیک بندوں پر سلامتی کا پیغام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو یہ آواز دیتا ہے، دیکھو میرے بندے کس طرح اپنی نیند اور آرام کو خیر بات کہہ کر اور اپنی تمام ضرورتوں اور حاجتوں کو صرف میرے لیے ترک کرتے ہوئے میرے عبادت کے لیے ہمتاً مصروف ہو گئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر رضا الہی بندے کے حق میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ آج رات رحمت کا دیا جوش میں اور بندوں پر بے دریغ رحمت کی بارش برستی ہے، اور یہ سلسلہ پوری رات جاری رہتا ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے باری الہ، پہلے کی امتوں کو تو نے 900 برس اور 1000 برس کی عمر عطا کی تھی، اور وہ بہت زیادہ تیری کبریائی اور بڑائی اور عبادتوں کے مستحق تھے، لیکن میری امت کی عمریں تو نے بہت کم کر دی ہے، یعنی 50 اور 60 اور 70 کے درمیان۔ تو یہ ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ اے میرے پیارے حبیب، میں نے تمہاری امت کے لیے ایک نعمت اور ایک عظیم تحفہ عطا کیا ہے، یعنی رمضان المبارک کی آخری راتوں میں، آخری دہے میں ایک رات ایسی مخفی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بھی بڑھ کر افضل وعلا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس رات کو پالے اور پوری رات عبادتوں میں، اذکار میں، نماز و تلاوت و قرآن مجید کے تلاوت میں گزارے، تو پھر اسے ایک رات کی عبادت کے بدلے میں 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات شب قدر کا حق ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو خاص اہتمام کے ساتھ عرش معلیٰ سے جب ایک نگاہ فرش پر ڈالتا ہے تو اپنے ملائکہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ بتاؤ فرشتوں، میرے بندے دنیا میں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تو تمام فرشتے بآواز بلند اور ایک سو ہو کر اس کے شان و کبریائی و دہائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے نیک بندے اپنی تمام خواہشوں کو چھوڑ کر صرف مرضی مولا کے مطابق عبادت و ریاضت نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ طلوع فجر تک ایسی حالت میں محو رہتے ہیں۔ تو رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور وہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں نے آج بندوں کو بخش دیا اور ان سے راضی ہو گیا اور ان پر دوزخ کی آگ حرام کر دی، اور ان تمام بندوں کو فردوس بری میں اعلیٰ مقام عطا کیا، جہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور ہمیشہ رحمت و خداوندی سے سرفراز ہوتے رہیں گے۔ شب قدر کو تلاش کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ایک تذکرہ سناتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کے شخص کے بارے میں، وہ شخص بہت زیادہ عبادت گزار بندہ تھا اور رات کو نوافل میں تہجد کا اہتمام کرتا اور دن میں روزہ رکھتا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا، اور اس کا یہ عمل ایک دن اور 2 دن نہیں بلکہ برسوں تک چلتا رہا۔ صحابہ یہ تذکرہ سنے تو ان کو اس شخص کی عبادت پر تعجب ہوا، اور صحابہ اکرام کے دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ بنی اسرائیل کے اس شخص کے عمل میں کی برابری کیسی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ القدر نازل فرمائی اور امت محمدیہ کو تسلی دی کہ بنی اسرائیل کے شخص نے جیسے عبادت کی، اگر تم ویسی عبادت کرنا چاہتے ہو یا اس کے مقام کو پہنچنا چاہتے ہو تو لیلۃ القدر میں عبادت کرو۔ یاد رکھو، لیلۃ القدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ ایک شرابی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا خطا رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، اور چوتھا وہ لوگ جو آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں۔ اگر یہ صدق دل سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ کی معافی کی چادر بے حد وسیع ہے، انشاءاللہ وہ ضرور معاف فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے باہر تشریف لا رہے تھے تاکہ شب قدر کی اطلاع فرما دے، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی ہے کہ بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو آخری عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ شب قدر اپنی گزری ہوئی زندگی کی گناہوں کو معافی کروانے اور آئندہ کے بقیہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا یہ غیر معمولی اہم موقع ہے۔ جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں کہ آج کی رات ملائکہ کا سلام آتا ہے، آج کی رات ملائکہ کا سلام آتا ہے، عرش عظیم سے عنایت کا پیغام آتا ہے،
عرش عظیم سے عنایت کا پیغام آتا ہے۔ آج ہر سمت نظر آتا ہے ابر رحمت، آج ہر سمت نظر آتا ہے ابر رحمت، آج کی رات نظر آتی ہے دنیا جنت۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اللہ رمضان المبارک تک پہنچائے اور رمضان کی پوری عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔